بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی مکمل اور تفصیلی کہانی، پیدائش اور خاندانی پس منظر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 21 فروری سن 1703 کو ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں ایک علمی اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام قطب الدین احمد تھا، لیکن ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے انہیں ولی اللہ کا لقب دیا، کیونکہ ان کی ولادت سے ہی وہ غیر معمولی روحانی اور نیک صفات کے حامل تھے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے نہ صرف ایک جید عالم اور فقیہ تھے، بلکہ انہوں نے مشہور اسلامی فقہ کی کتاب فتاوی عالمگیری کے تدوین میں بھی حصہ لیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا خاندان علمی روایات کا حامل تھا۔ ان کے دادا اور پردادا بھی علم و عرفان کے میدان میں ممتاز تھے۔ ان کے والد نے جامع مسجد دہلی کے قریب مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا، جو اس وقت برصغیر میں علم و دانش کا ایک بڑا مرکز بن چکا تھا۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد شاہ عبد الرحیم سے حاصل کی۔ کم عمری میں ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور دینی علوم میں مہارت حاصل کرنا شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی ذہانت اور غیر معمولی حافظہ انہیں اپنے ہم عصر علماء سے ممتاز کرتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی تربیت اور نصیحتیں شاہ ولی اللہ کے دماغ میں راسخ ہو چکی تھیں۔ والد کے وفات کے بعد انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی ذمہ داری سنبھالی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ علم کے سفر اور حجاز کی زیارت۔ سن 1730 میں 27 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا۔ اس سفر کا مقصد علمی اور روحانی ترقی اور مشہور محدثین اور علماء سے فیضان حاصل کرنا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران انہوں نے مشہور علماء سے حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مشہور محدث شیخ ابراہیم الکرمیانی اور شیخ عبداللہ بن سالم شامل تھے۔ دوران قیام شاہ ولی اللہ نے روحانی تربیت بھی حاصل کی اور عبادات اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ اس دوران انہوں نے امت مسلمہ کے مسائل پر غور کیا اور ان کے حل کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی تیار کی۔ واپسی اور اصلاحی کام۔ حجاز سے واپسی کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی نے دہلی میں علمی و اصلاحی کام شروع کیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور دینی مسائل کا سامنا ہے۔ ان کی اصلاحی تحریک کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ عوام الناس قرآن کی تعلیمات کو براہ راست سمجھ سکیں۔ اس وقت کے علماء نے ان پر اعتراضات کیے، لیکن ان کی مضبوط دلائل اور اخلاص نے اس کام کو تسلیم کروا لیا۔ یہ ترجمہ برصغیر میں قرآن فہمی کی تحریک کا آغاز ثابت ہوا۔ تصنیف و تالیف۔ شاہ ولی اللہ نے کئی اہم کتابیں تصنیف کیں، جن میں حجت البالغہ سب سے نمایاں ہے۔ یہ کتاب اسلامی قانون، اخلاقیات اور فلسفے کا ایک جامع خلاصہ پیش کرتی ہے۔ دیگر اہم کتب میں الفوز الکبیر، بدر البازغہ اور القول الجمیل شامل ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد۔
انہوں نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دی۔ انہوں نے فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد قرآن و سنت ہیں، نہ کہ فقہی اختلافات۔ معاشی اصلاحات: انہوں نے اسلامی اقتصادی نظام پر زور دیا اور سودی نظام کی مخالفت کی۔ ان کی معاشی تعلیمات آج بھی ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سیاسی بصیرت اور عملی جدوجہد: شاہ ولی اللہ نے برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے زوال اور مسلمانوں کی کمزور ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی تلقین کی۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور اسے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تاکہ مسلمانوں کے اقتدار کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ ان کی یہ حکمت عملی مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی اور برصغیر میں اسلامی اقتدار کو کچھ عرصے کے لیے دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ وفات اور میراث: 20 اگست سن 1762 کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے وفات پائی۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹوں خصوصاً شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی خدمات برصغیر میں اسلامی اصول، اصلاحات اور اتحاد کی بنیاد بنیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا پیغام: شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی زندگی امت مسلمہ کی اصلاح، تعلیم اور اتحاد کے لیے وقف کی۔ ان کے کام آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے اور اتحاد و یکجہتی میں ہے۔ اختتامیہ: شاہ ولی اللہ دہلوی کی کہانی نہ صرف ان کی علمی روحانی عظمت کی گواہی دیتی ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک درس ہے کہ خلوص، علم اور عمل کے ذریعے کس طرح امت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی آج بھی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔